أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها صلاة الإمام محترم آج سلسلہ کلام کی پہلی مجلس چل رہا ہے اور آج جو مقدماتی مجلس چل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بات جب آگے بڑھے گی مختلف مطالب آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سماع کلام قرار دیا، تلاوت کا شرف پایا، پروردگار عالم اس آیت میں مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ وَإِنْ كَانَ آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، پروردگار کے لوگوں اگر تمہارے ماں باپ، ان کان آباؤکم تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم یہ تمہاری اولاد، و اخوانکم اور یہ تمہارے بھائی بہن، ازواجکم تمہاری زوجہ تمہاری بیویاں ہیں، و عشیرتکم اور یہ قبیلے والے تمہارے خاندان والے، وَأَمْوَالُ اور وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا ہے، جو مال اپنے لیے اس کے مان پڑ جانے کا تمہیں خدشہ ہے، اور وہ تجارت کا سامان جو تم نے اپنے لیے اکٹھا کیا، جمع کیا، اور وہ گھر جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں یعنی اولاد، خاندان، بیوی، بچے، گھر بار، کاروبار، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں اس سے محبت ہے، یا اہل بیت سے زیادہ تمہیں محبت ہے، تو یاد رکھو پروردگار پھر اپنا حکم صادر کرے گا، اور بے شک پروردگار گمراہوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ پروردگار گمراہوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ آیت ظاہری ترجمہ میں نے آپ کے سامنے آیت تک کیا کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اپنے تمام مخلوقات کو جو انسانی ہے اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو تمہارے یہ خاندان، تمہاری رشتہ داریاں، تمہارے اعزاء اقربا، یہ مال دولت دنیا، جو کچھ تم نے اپنے لیے کمایا ہے، جو کچھ تم نے اپنے لیے جمع کیا ہے، اگر یہ ساری چیزیں غالب آ جائیں اللہ رسول کی محبت پر یا اہل بیت کی محبت پر غالب آ جائیں، یعنی ان چیزوں سے زیادہ محبت تمہیں ہو جائے بنسبت رسول کے، اہل بیت کے اور خدا سے زیادہ محبت ہو جائے، تو پھر یاد رکھنا پروردگار پھر اپنا حکم نازل کرے گا، پروردگار اپنا حکم دے گا۔ یعنی جو کچھ بھی آج تمہارے پاس ہے، یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، جس صورت میں بھی تمہارے پاس ہے، یہ مت بھولنا کہ یہ جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں یہ سب تمہارے پروردگار نے تمہیں عطا کی ہے۔ یہ سب تمہارے پروردگار کی عطا کرنا ہے کہ جتنے رشتے ہیں، اگر پروردگار یہ رشتوں کے بندھن نہ بناتا تو انسان کے رشتے قائم ہو سکتے تھے؟ اگر نہ ماں ہوتی، نہ باپ ہوتے، نہ اولاد ہوتی، نہ بھائی ہوتے، نہ بچے ہوتے، نہ یہ گھر بار، یہ سب خدا نے دیا نا، یہ ساری نعمتیں خدا کی دی ہیں۔ تو پروردگار کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے چکر میں آ کر یہ ساری چیزیں دیکھ کر تم ہمیں مت بھول جانا، ہماری یاد سے غافل نہ ہو جانا، اور صرف ہماری نہیں بلکہ جو ہمارے مقرب بندے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کی محبت کا ہم تمہیں حکم دے رہے، نہ ہمیں بھولنا نہ ان کو بھولنا کہ جن کے لیے ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ پروردگار کہہ رہے بھولنا نہیں، ایسا نہیں کہ ہماری محبت پر، رسول اور اہل بیت کی محبت پر
دنیا غالب آ جائے اور تم ان کو ثانوی حیثیت دے دو، دوسری حیثیت دے دو، خبردار ایسا نہ کرنا. ایسا کرو گے تو تم گمراہ ہو گے اور گمراہوں کی ہدایت نہیں کرتے. جو لوگ رائے راست سے ہٹ جاتے ہیں ان کے پیچھے نہیں جاتے، ان کو گمراہی کے راستے پر پروردگار چھوڑ دیتا ہے. صلوات دیجیے محمد وعلیہ. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جتنے بھی رشتے ہیں، یہ محبت یا عداوت کے جتنے بھی امور ہیں، محبت کے امور ہو یا عداوت کے امور ہو، یہ تمام امور میں اسلام کی وہی منطق ہے جو انسان کی عقل اور منطق ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اسلام نے جو احکام لگائے یا اسلام نے جو حکم لگائے یہ انسان کی عقل کے خلاف، انسان کی فطرت کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہم نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے. یعنی انسان جو پیدا ہوا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے. یعنی اگر بچہ پیدا ہوتا نا، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو یا کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو، یعنی اسلام کہہ رہا ہے کہ بچہ کہیں بھی پیدا ہو، بچہ جو ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. بچہ پیدائشی مسلم ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے. یعنی بچے کی پیدائش اسلام کی فطرت پر ہوتی ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہود و نصارہ بنا دیتے ہیں، لیکن بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جو عقل کی فطرت ہے وہی اسلام کی فطرت ہے، وہی اسلام کی منطق ہے. اسلام کی منطق اور عقل کی منطق میں کوئی فرق نہیں ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مجھے بتائیے انسان فطرتاً اچھائی اور خوبی سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہم یہ مقدمہ بنانے پر تفصیلات بنائیں گے. انسان فطرتاً اچھائی سے محبت کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یعنی انسان کی فطرت کہتی ہے اچھائی کو اپنا لو اور برائی سے دوری اختیار کرو. یہی اسلام کہتا ہے اچھے کام کرو، نیک کام کرو، اچھائی کو اپنا لو اور برائی سے دوری اختیار کرو. یہ اسلام بھی کہہ رہا ہے. تو اسلام میں اور انسان کی عقل و فطرت میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ نہیں ہے. اسلام بھی کہتا ہے اچھائی کے راستے پہ چلو، اچھائی کو اپناؤ، برائی سے دوری اختیار کرو، صفات رذیلہ سے دوری اختیار کرو. انسان کی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اچھے لوگوں سے دوستی کرو، اچھے لوگوں میں بیٹھو، اچھائی کو اپناؤ، برائی سے دور رہو، برے لوگوں سے اجتناب کرو. تو یہی ہے نا. کیوں ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اسلام نے جس خدا کو متعارف کرایا ہے، جس خدا کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، کیونکہ اسلام جس خدا کا تصور پیش کر رہا ہے وہ خود جمیل ہے، اسی لیے جمال کو پسند کرتا ہے. جو خدا جمیل ہے وہ جمال کو پسند کرتا ہے نا. لہذا ہوتا کیا ہے، اچھائی کو اپنانے میں معاشرہ ترقی کرتا ہے، اچھائی کو اپنانے میں معاشرہ ارتقائی منزل طے کر کے اپنے کمال کو پہنچتا ہے. اسی طرح جو اچھائی پر عمل کرتا ہے وہ انسان بھی عمل کرنے سے کمال تک پہنچتا ہے اچھائی کے راستے پہ. اور برائی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معاشرہ بھی تباہ، خود بھی تباہ. تو یہ طے ہو گیا نا کہ پروردگار نے حکم دیا اچھائی کو اپنا لو، برائی سے دوری اختیار کرو. انسان کی عقل بھی یہ کہتی ہے اچھائی کو اپنا لو، برائی سے دوری اختیار کرو. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی انسان جاہل سے محبت کرتا ہے؟ آپ میرے ساتھ دیئے گا، جاہل سے کوئی محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. حتیٰ کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ بھی پڑھے لکھوں میں بیٹھنا چاہتا ہے. یہ نہیں، جو جاہل ہوتا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے پڑھے لکھوں میں بیٹھوں تاکہ میرا عیب دور ہو جائے. پڑھے لکھوں میں بیٹھتا ہے، عالموں میں بیٹھتا ہے تاکہ میری جو کمزوری ہے وہ دور ہو جائے. یعنی جاہل بھی جاہل کو پسند نہیں کرتا. جاہل کی کوشش ہوتی ہے پڑھے لکھوں لوگوں میں، عالموں میں بیٹھے ہیں. کوئی جاہل کو محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. اچھا بزدل انسان کو کوئی دوست بناتا ہے؟ بزدل انسان سے کوئی دوستی کرنا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا. بزدلی ایک بری صفت ہے، نہیں کرتا پسند. اچھا کوئی بخیل ہو، کنجوس آدمی، اس کو دوست بنائے گا آدمی؟ کنجوس کو دوست بنانا تو دور کی بات. مولانا نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کنجوس سے تو مشورہ بھی نہ کرنا. کہہ رہے کنجوس آدمی سے تو مشورہ بھی نہ کرنا، جب بھی دے گا غلطی دے گا. تو کنجوس سے تو مشورے کے لیے منع کرنا، دوست بنانا تو دور کی بات. تو کنجوس سے مشورہ نہ کرنا، تو کنجوس کو بھی دوست بنانا پسند نہیں کرتا. اچھا آپ مجھے بتائیے کوئی ظالم کو دوست بناتا ہے؟ نہیں بناتا نا. اچھا اور آگے بڑھیے، کوئی بے ایمان سے دوستی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اچھا ایک اور جملہ کہتا ہوں، بے ایمان سے نہیں کرتا، جھوٹے سے دوستی کرتا ہے؟ کوئی انسان جھوٹے انسان سے محبت نہیں کرتا. نہ انسان جاہل سے محبت کرتا ہے، نہ انسان بزدل سے محبت کرتا ہے، نہ انسان بخیل سے محبت کرتا ہے، نہ انسان ظالم سے محبت کرتا ہے،
بے ایمان سے محبت کرتا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر اس کے مقابلے میں کوئی عالم ہو، جاہل کے مقابلے میں اگر عالم ہو تو آپ عالم سے محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ شجاع، اگر بزدل کے مقابلے میں کوئی شجاع بیٹھا ہو اس سے محبت کریں گے، کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ شجاع اچھی صفت ہے، شجاع ہونا اچھی بات ہے، لہذا اس سے محبت ہوتی ہے۔ بخیل کے مقابلے میں سخی سے محبت ہوتی ہے، ظالم کے مقابلے میں عادل سے محبت ہوتی ہے، بے ایمان کے مقابلے میں ایماندار سے محبت ہوتی ہے، اور جھوٹے کے مقابلے میں سچے سے محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ حالانکہ عالم بھی انسان ہے، جاہل بھی انسان ہے۔ انسان تو عالم بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے، شجاع بھی انسان ہے، بزدل بھی انسان ہے، سخی بھی انسان ہے، اور اپنے کہتے ہیں بخیل بھی انسان ہے، دونوں انسان ہے کہ نہیں ہے؟ ایک سے محبت کرتے ہو، ایک سے محبت نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا؟ فوراً پلٹ کر کہیں گے آپ مولانا مسئلہ انسان ہونے کے ناطے محبت نہیں کرتے، محبت اس لیے ہے کہ اس میں کمال موجود ہے، اس میں کمال موجود ہے، اس کے اندر علم محبت ہے، علم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ شجاع ہونا ایک اچھا کمال، ایک اچھی صفت ہے، اس کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ سخی ہونا اچھی صفت ہے، ہم اس لیے محبت کرتے ہیں۔ ہم محبت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ انسان ہے، محبت اس لیے کرتے کہ اس میں کمال پایا جاتا ہے، اس میں خوبی پائی جاتی ہے۔ بس اب میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ علی سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان سے سوال کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ شیعہ علی سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، بڑے علی کے مناقب بیان کرتے ہیں، اور علی کے سوا ان کو کوئی نظر ہی نہیں آتا، تو بھائی یہ شکایت شیعوں سے نہ کرو، یہ سوال اللہ سے کرو کہ اس نے سارے کمالات کو علی ابن ابی طالب میں جمع کیا۔ اگر یہ کمال کسی اور میں ہوتا، اگر یہی کمالات کسی اور میں پائے جاتے مجھ سے بھی محبت کرتے، ہم اس کے دروازے کے بھی فقیر بن جاتے، لیکن کرے کیا؟ اللہ نے سارے کمالات کو اس گھر میں رکھ دیا۔ اب کوئی کمال ایسا نہیں جو اللہ نے علی کے گھر سے باہر رکھا ہو۔ ایک بار ان کے سلام دیجیے محمد والے محمد۔ وہی تو طے ہو گیا نا کہ سارے کے ہماری شکایت ہم سے نہیں ہونی چاہیے بھائی۔ اب ہم آہستہ آہستہ ہمارا موضوع یہی ہے کہ اللہ نے علی کو کیا کیا کمالات دیے، کمالات کے علی کے اوپر گفتگو کریں گے، فضائل علی کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ان 5 چیزوں میں تھوڑے تھوڑے روزانہ کوئی نہ کوئی علی ابن ابی طالب کے کمالات کا، علی کے فضائل کا پہلو آپ کے سامنے بیان کرے گا۔ اور یہ کوئی جوش خطابت نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں کہ میں نے جوش کے بعد خطابت میں کوئی بات کی ہو۔ میں چیلنج کر رہا ہوں خدا کی قسم اس ممبر سے، یہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ خدا کی قسم کوئی ایک آدمی لے آؤ پیغمبر کے بعد، نبی اکرم کے بعد کوئی ایک آدمی لے آؤ پوری کائنات میں کہ جو فضائل اللہ نے علی کو دیے وہ فضائل کسی اور کو دیے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں تو چیلنج کر رہا ہوں، لے آؤ۔ ہمارے پاس حدیث بھی موجود ہے، روایت بھی۔ اچھا یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ صرف شیعوں کا مسئلہ ہے۔ تمام مسالی کے لوگ، تمام شیعہ سنی تک تمام اکابری اہل بیت کے کمالات کا اقرار کرتے ہیں، بالخصوص تمام علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ جو کمالات اللہ نے علی کو دیے وہ کسی کے پاس نہیں، اور وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی بات سب آپ دیجیے محمد والا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ سارے کمالات علی ابن ابی طالب کا، جو میں نے آپ کے سامنے اشارے کیے، ایک اشارہ کرتا چلا جاؤ۔ کہتے ہیں نا وہ اخبارات میں سرخیاں ہوتی ہیں، ہیڈ لائن ہوتی ہے نا، آج ہیڈ لائن پڑھیں گے آپ کے سامنے، کل آہستہ آہستہ تفصیلات میں چلے جائیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ہم عالم سے محبت کرتے ہیں، ہم علی سے محبت اس لیے کرتے ہیں، علی سے بڑا کائنات میں عالم کوئی نہیں، ہم علم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں نا۔ علی سے بڑا کائنات میں، اس پہ بات کریں گے، علی کے علم کے اوپر بات کریں گے آگے جا کے، اشارہ کرتا جا رہا ہوں۔ علی سے بڑا کائنات میں کوئی عالم ہے تو لے آؤ، علی سے بڑا
حدیث پڑھ دیتا ہوں رسول کی تاکہ بات مستند ہو جائے. ہر چیز کے اوپر ایک ایک رسول کی حدیث پڑھو. ایک حدیث بیان کرتا چلا جاؤں تاکہ بات پختہ ہو جائے, تاکہ اس کے اوپر مستند ہو جائے, بات سند آ جائے کہ رسول کی حدیث موجود ہے. آپ مجھے بتائیے کیا کسی کے لیے رسول خدا نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا؟ حدیث رسول نے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ شیعہ سنت دونوں میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ رسول نے کیا کہا؟ میں علم کا شہر ہوں, حدیث کا دروازہ ہے. اب جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کہاں سے دیواریں پھلانگ کر نہیں آتا, وہ جسے علم چاہیے وہ دیوار پھلانگ کر نہیں آئے گا, اسے در علی سے گزرنا پڑے گا. دروازے سے گزرے گا تو گھر میں داخل ہوگا. رسول نے کہا نا انا مدینۃ العلم بابھا, اس پہ بات کریں گے. آپ مجھے بتائیے رسول نے حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اور علی کیا کہتے ہیں نظرانے؟ علی کہتے ہیں نظرانے خدا کی قسم میں کائنات کا وہ علم رکھتا ہوں کہ میں زمین سے زیادہ وہاں کے راستے جانتا ہوں. ہے کوئی علی جیسا دعویٰ کرنے والا؟ ہے کوئی کائنات میں علی جیسا عالم؟ یہ ایک میں نے آپ کے سامنے علمی حوالے سے بات کریں گے آگے چل کر. اچھا اب آ جائیے, آگے بڑھیے. آپ مجھے بتائیے کیا علی جیسا کوئی شجاع ہے زمین پر؟ علی جیسا بہادر کوئی روئے زمین پر ملے گا؟ اگر کوئی ہے تو لے آؤ بھائی, ہم کل سے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے. ہم نے تو تاریخ میں نبی کی زبانی یہی سنا کہ جب خیبر فتح نہیں ہوا, جب خیبر فتح نہیں ہوا, اگر 2-3 دن کی بات ہوگی, رسول علی کو 2-3 دن بعد تو بلا سکتے تھے نا, نہیں بلایا علی نے. علی کو رسول خدا نے کیوں نہیں بلایا بھائی؟ 40 دن تک کیوں انتظار کرتے رہے؟ 39 دن تک. دوسرے دن بلا لیتے, تیسرے دن بلا لیتے, چوتھے دن بلا لیتے. رسول خدا مہلت دے رہے تھے, رسول خدا مہلت دے رہے تھے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے علی میں تو چاہتا تھا لیکن آپ نے جلدی کیا, آپ نے جلدی علی کو بلا لیا, یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا. تو رسول نے انتظار کیا 39 دن, 41 دن انتظار کیا. تو سورما کا بچہ نکل آئے, کوئی سورما نکل آئے جو اس خیبر کو فتح کرے. جب 39 دن کوئی نہ نکلا تو رسول نے علی کے لیے نہیں کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو کرار بھی ہوگا, جو غیر فرار بھی ہوگا. رسول نے آگے بڑھ کر کہا وہ کرار بھی ہوگا, غیر فرار بھی ہوگا. اللہ اس کو دو سکتا ہوگا, نبی اس کو دو سکتا ہوگا, وہ اللہ اور نبی کو دو سکتا ہوگا. اور جب میدان میں جائے گا تو دائیں جانب جبرائیل ہوگا, بائیں جانب میکائیل ہوگا. اور وہ یاد رکھو میدان سے پلٹے گا نہیں مگر یہ کہ خدا اسے کامیاب کرے گا. اب آئیے شجاعت کے میدان میں کوئی ملا نہیں ملے گا. اور بات آگے بڑھائیں. آپ مجھے بتائیے کائنات میں علی جیسا سخی ہے کوئی سخی ہے کائنات میں؟ لے آؤ بھائی. سارے علی کی سخاوت کے واقعات ایک طرف, حالت رکوع میں انگوٹھی لینا ایک طرف. وہ میں بتایا بیان نہیں کرا ابھی کہ جو علی کے سخاوت کے کارنامے ہیں, جو علی نے رائے خدا میں جس طرح خرچ کیا, وہ الگ بات ہے. میں تو ابھی ایک ہی بات کر رہا ہوں, اور یہ وہ فضیلت علی کی جو کسی نے چھین نہیں سکا کوئی علی سے. ایک آدمی نے کوشش کی تھی کہ فضیلت اپنی طرف منسوخ کر لے, ان کے لوگوں نے انکار کر دیا کہ بھائی وہ علی سے مخصوص ہے, یہ فضیلت علی سے مخصوص. اس زمانے میں ہوئے بہت سارے ڈرامے آئیں گے, تو اشارہ بتا دوں آپ کے سامنے کیا کیا کرتب دکھایا گیا اہل بیت کے مقابلے میں. علی کے مقام کو گرانے کے لیے فضیلت
فضیلت اپنی طرف منسوخ کر لی. جسے اللہ عزت دینا اسے دنیا کی کوئی طاقت ذلیل کر نہیں سکتی ہے. فضیلت منسوخ کرنے سے انسان با فضیلت تھوڑی ہو جاتا. علی بن کر تو دکھاؤ. عزیزوں میں نے کہا نا کوئی بات نہیں پڑا, اشارہ کر رہا ہوں کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک انگوٹھی دے دی, اللہ کی راہ میں زکات دینا, خرچ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا, علی کا اتنا پسند آیا کہ ایک انگوٹھی دینے کے سبب اللہ نے علی کو ولایت دے دی. ہے کوئی ایسا سکی جو اللہ کی راہ میں انگوٹھی دے خدا اسے ولایت دے دے؟ قرآن کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ تمہارا ولی جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکات دے, وہ تمہارا مولا ہے. یا نہیں ہے؟ بلکہ میں اس روایت کو پورا کر دوں, ایک بار سبحان اللہ محمد شان نزول بھی آپ کو بتاؤں چاہے جنت میں جناب عباس بیٹھے تھے, جناب ابن عباس بیٹھے تھے اور حدیث رسول سنا رہے تھے. ایک کے بعد ایک رسول قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ, لوگوں کو مجمع لگا ہوا تھا. اچانک ایک شخص آیا, اس نے کالے رنگ کی نقاب باندھی ہوئی تھی. یہ ایک حدیث سناتے تھے قال رسول اللہ, وہاں سے وہی حدیث سناتے تھے قال رسول اللہ, ادھر سے یہ رسول کی حدیث سناتے تھے, وہ رسول کی حدیث سناتے تھے. اب حدیثوں کا مقابلہ شروع ہوا. ابن عباس کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا اے نقاب پہنے ہوئے شخص تو بتا دو اسے آخر ہے کون, اپنا تعارف کرا تو آخر ہے کون. اس نے نقاب اتار کر کہا لوگوں جو مجھے نہیں پہچانتا پہچان لے, میں ابو ذر غفاری ہوں, میں ابو ذر غفاری ہوں. اس کے آگے بڑھ کے کہتا ہے خدا کی قسم میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ علی مومنوں کے امام ہیں اور کافروں کے علی قاتل ہیں. پھر آگے بڑھ کر کہتا ہے سنو کہ علی کی فضیلت. کہتا ہے کیا ایک دن میں نبی کی مسجد میں نماز پڑھا تھا نبی کے پیچھے, اور ایک سائن مسجد میں داخل ہوا اور اس نے آواز دے کر کہا ہے کوئی اللہ کے نام پر دینے والا. جب کسی نے جواب نہیں دیا تو مایوس ہو کے جانے لگا پروردگار تو گواہ رہنا تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. جیسے اس نے یہ کہا علی نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کر کر ہاتھ آگے بڑھایا, وہ سائل انگوٹھی لے کر چلا گیا. ادھر نماز ختم ہوئی, نبی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ دعا کی پروردگار میرا بھائی موسیٰ تیرا مقرب بندہ تھا, تو نے اس کے سینے کو کشادہ کیا, اس کی زبان کی لکنت کو ختم کر دیا اور اس کے خاندان سے اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنایا, پشتیبان بنایا. پروردگار میں نبی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے سینے کو کشادہ کر دے, میری زبان کی لکنت کو کھول دے اور میرے خاندان میں سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے. ابو ذر کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی, ابھی دعا نبی کی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ جبرائیل آیت نے کہا کہ رسول اللہ پیغام دے رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. نبی مبارک ہو, اللہ اعلان کر رہا ہے یا تو میں ولی ہوں یا تو ولی ہے یا وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی عطا کی ہے. دینا خدا کو اتنا پسند ہو کہ ولایت دے دے اللہ ہے. اللہ کا مقرب کوئی کائنات ملے اور اس کے دروازے پہ چلے جاتے. بھائی جھگڑا کسی کے دروازے پہ آنے جانے کا تھوڑی ہے, جھگڑا تو فضائل کا ہے. اچھا ہے کوئی علی سے بڑا عبادت گزار, کوئی اللہ سے بڑا عبادت, علی سے بڑا عبادت گزار لے آؤ, علی سے بڑا کوئی عبادت کرنے والا لے آؤ. علی کی عبادت کی بات ہی نہیں کر رہا, جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو. علی کی تو نماز کی بات ہی نہیں کر رہا, مناجات, نماز, گریہ گزاری کی بات ہی نہیں کر رہا, جس کی ایک ضربت کے لیے رسول کہہ رہے ہو کہ علی تیری ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. اس سے بڑا کوئی عابد ہو سکتا ہے, اس سے بڑا کوئی انسان ہو سکتا ہے جو عبادت میں آگے ہو. اور اگر ظلم کے
مقابلے میں دیکھو گے تو عادل پسند نہیں ہے. علی سے بڑا کائنات میں کوئی عادل ہے؟ علی سے بڑا بھی کائنات میں کوئی عادل نہیں. جس کے لیے نبی کہیں, جس کے لیے رسول کہیں کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. اور رسول کیا کہے؟ دشمن کہتا ہے علی کے بارے میں. تو علی کے عدل کی گواہی تو دشمن دے رہا ہے. امیر شام کا جب یہ جنگ صفین ہوئی ہے تو امیر شام پہنچا ہے صفین کے میدان میں. یہاں سے مولا کائنات پہنچے دونوں صفین کے میدان میں. ہوا یہ کہ امیر شام جب پہلے پہنچ گیا, اس نے دریا پہ قبضہ کر لیا, گھاٹ پر قبضہ کر لیا. اس نے اعلان کیا کہ علی کے سپاہی پانی نہیں پی سکتے. پانی علی کے سپاہیوں میں بند کر دیا. پانی کربلا میں بند نہیں ہوا تھا, باپ بیٹوں کا یہی کام تھا. کربلا میں بند نہیں ہوا تھا, صفین میں ہی بند ہوا تھا. اور جب مالک اشتر کو پیغام بھیج دیا کہ جاؤ بھائی علی کو پیغام دے دو کہ ہمارے سپاہی پانی نہیں پی سکتے. مولا کائنات کے پاس مالک اشتر آئے. آنے کے بعد یاد نہیں امیر شام نے پانی بند کر دیا اور کہا یہ پانی سپاہی نہیں پی سکتے. مولا کائنات نے کہا جاؤ سمجھاؤ, پانی پہ جنگ نہیں ہے ہماری, پانی پہ لڑائی نہیں ہے. پانی کو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے کر دیا. تم بھی پیو, ہم بھی پیے, تمہارے جانور بھی, ہمارے جانور بھی. پانی پہ کوئی جھگڑا بنا نہیں. مالک اشتر پیغام کے وہاں سے ثواب یہ ملا, ہماری سفید خون سے سیراب ہو سکتی ہے, علی کے سپاہی پانی نہیں پی سکتے. مولا کائنات نے کہا جاؤ سمجھاؤ بھائی پانی پہ جنگ نہیں کرنا چاہتے. 2-3 دفعہ مالک اشتر گئے. اب مالک اشتر کو جواب یہ ملا. مولا کائنات نے پھر مالک اشتر کو کہا مالک اشتر آپ کو پیغام لے کے چلے جاؤ میرا, اور امیر شام کو جا کر پیغام دے دو کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اگر وہ یہ سمجھتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں ہے, میرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, تو مالک اشتر امیر شام کو جا کے بتا دو میرے ہاتھ میں وہی طاقت ہے, میرے ہاتھ میں وہی تلوار ہے کہ جس سے بدر و احد میں تیرے باپ دادا کی گردنیں اڑائی تھی. میرے ہاتھ میں وہی تلوار ہے, وہی طاقت ہے جس سے بدر و احد میں تیرے باپ دادا کی گردن اڑائی تھی. پانی پہ نہیں ڈالنا چاہتا میں, اور اگر تم تیار ہے تو پھر علی بھی تیار ہے. وہاں سے جواب یہ ملا. اب جب جواب دوبارہ بھی ملا تو علی کا شیر ہے نا مالک اشتر, علی کا شیر ہے. علی کا شیر مالک اشتر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے. خود علی نے مالک اشتر کے لیے جملے کہے جانتے کیا ہے؟ علی نے مالک اشتر کے لیے کہا کہ جس طرح میں رسول خدا کے لیے تھا, یعنی علی مالک اشتر کے بارے میں کہہ رہے کہ جس طرح میں رسول خدا کے لیے تھا, خدا کی قسم اسی طرح مالک اشتر میرے لیے ہے. یہ ہے مالک اشتر کا مقام. جب کہا نا پانی نہیں ملے گا تو علی نے ہاتھ کمر ٹھوک دی مالک اشتر کی, جاب صاحب تم راستہ پیدا کرو. اب جیسے علی کے شیر کو اجازت ملی وہ بفر گیا. اس نے پہلے جھڑپ میں جوتے مار کے بھگا دیا, جوتے مار کے بھگایا. گھاٹ کس کے ہاتھ میں؟ علی کے ہاتھ میں. اور وہ والے کہاں گئے؟ وہ روتے پیٹتے پہنچ گئے اس کے خیمے میں, ہانپتے کانپتے پہنچے. وہاں بیٹھا تھا امیر شام اور عمر عاص, دونوں بیٹھے تھے. اب یہ جوتے کھا کے جب وہاں پہنچے, ہانپتے کانپتے وہاں پہنچے, امیر شام نے پوچھا تمہارا اولیاء کس نے بنایا؟ کہا وہ مالک اشتر نے بنایا. کہ کیا ہوا؟ کہا اس نے جوتے مار کر بھگا دیا. گھاٹ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, اب گھاٹ علی کے ہاتھ میں ہے. جیسے سنا لیٹا تھا, بیٹھ گیا, کھڑا ہو گیا. کب کیا ہوگا؟ گھبرا کر کہتا ہے اب کیا ہوگا؟ اب تو علی ہم پر پانی بند کر دے گا. جیسے اس نے کہا نا میرے شام نے کہ علی اب ہم پر پانی بند کر دے گا, تو عمر عاص برابر میں بیٹھا ہوا تھا. فوراً کہتا ہے ارے کیا تو نے علی کو اپنا جیسا سمجھ لیا؟ ایمان
بس ایسو ہر فضیلت کا منبع، ہر فضیلت کا محور علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ وہی فضیلت ایسی نہیں ہے جو اللہ نے علی کو نہ دی ہو، وہی فضائل ایسے نہیں ہے جو اللہ نے علی کو نہ عطا کی ہو۔ ہر فضیلت کا مرکز کہاں؟ علی۔ علی فضیلتوں کو محتاج نہیں ہے، یاد رکھیے گا، علی فضیلتوں کو محتاج نہیں ہے۔ ہم تو دنیا والے لوگ ہیں نا، ہمیں کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے تو چھوڑے ہو جاتے نا۔ آپ تو میں یہ بن گیا وزیر منسٹر بننا تو بہت دور کی بات، ہمارے یہاں تو کونسلر بن جاتا تو اس کا چل ڈھال بدل جاتی ہے، یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں تو یہ تو بہت اونچی چیز پوسٹ ہیں، وزیر منسٹر یہ وہ، تو کونسلر بن جاتا تو دیکھو صبح کیسے نکل رہا ہوتا ہے، رات کو کونسلر بنے گا صبح کی چال بدل جاتی ہے یا نہیں ہے؟ صبح اس کا چلنے پھرنے کا انداز بدل جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسا ہے نہیں ہے؟ علی کو کتنے کمالات ملے، علی کو کتنے فضائل ملے؟ میں نے کہا نا علی کمالات کا محتاج نہیں ہے، کمالات علی سے منسوب ہو کر اپنے اوپر رشک و فخر و مباحت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے علی سے منسوب کر دیا۔ علی تو بہت زیادہ ہے، علی تو خاک پر سونے والا ہے، علی تو سوکھی روٹی کھانے والا ہے، علی تو پیوند کے کپڑے پہننے والا ہے۔ صلوات ہے جی محمد تو بس ایدان معلوم سارے کمالات کہاں؟ علی ابن ابی طالب کے۔ تو یہ جو آج پوری دنیا کے اندر ساری مشکلات پیدا ہو رہی ہے نا، وہ بغض علی، یہ جو نکل کے سارے آ رہے ہیں علی کے منکر، وہ بھی دیکھا تھا کچھ دن پہلے اخبار میں ایک نے آرٹیکل لکھ دیا تھا، افسوس ہوتا ہے کہ جس کے لیے رسول نے کہا ہو، پیغمبر کہتے جانتے کیا ہے؟ پیغمبر علی کے بارے میں فرماتے ہیں لوگوں علی کیا ہے؟ علی میرا نفس ہے، علی میرا خون ہے، علی میرا گوشت ہے، علی میری زبان ہے، علی میرے کان ہے، علی کا ارادہ میرا ارادہ ہے۔ پیغمبر کی حدیث سے سنیں گے علی کے بارے میں انسان حیران ہو جائے گا، علی میرا خون، علی میرا گوشت، علی میرا نفس ہے، علی میرا ارادہ ہے، علی میری سوچ ہے۔ کتنی روایتیں میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو جو نبی کا ارادہ ہو، جو نبی کا نفس ہو، جو نبی کا خون ہو، جو نبی کی جان ہو، اس کے لکھے اگر تم اخبار میں آرٹیکل لکھو گے نعوذ باللہ علی نے حالت نشے میں نماز پڑھی تھی، تم تو رسول پر تہمت لگا رہے ہو، رسول پر تہمت لگا رہے ہو۔ یہ تو رسول کو ڈائریکٹ تہمت ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں، اور ایسی بات نہیں کہ میں نے بات کی ہے کہ علی میرا نفس ہے، نہیں ہے۔ موبائل میں کون گیا تھا علی کے رسول کے ساتھ؟ نفس کی منزل پر کون تھے؟ علی ابن ابی طالب تھے یا نہیں تھے؟ تو تم علی کے نفس، رسول کے نفس کے اوپر تہمت لگاتے ہو۔ بغض علی میں انسان اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کرنا کیا ہے، یہ نہیں ہے۔ اور آج کل تو زیادہ ہی پیدا ہو گئے، آج کل تو اتنے معاملات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں نام علی مٹا دوں۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ اگر اذان سے ولایت کا اعلان ختم کرنا ہے تو ترکیب میں بتا سکتا ہوں، میرے پاس ہے ترکیب۔ اگر کوئی چاہتا ہے، کسی کی خواہش ہے کہ اذان سے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ وخلافۃ ختم ہو جائے، اس کی ترکیب نسخہ میرے پاس ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ تم ہم سب کی زبانوں کو کاٹ دو۔ اگر تم چاہتے ہو میناروں سے علی ولی اللہ نہ ہو تو ہم سب کی زبانوں کو کاٹ دو، پھر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھو اگر ہمارا ایک بچہ بھی بچ گیا نا، اگر ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی رہ گیا جس کی زبان نہیں کٹی، تو پھر ہم ضمانت نہیں دیں گے، پھر ہمارا بچہ بھی کھڑا ہو کر کہے گا علی ولی اللہ۔ کو مٹایا جا رہا ہے، علی کے فضائل کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس زمانے میں علی کی فضائل بیان کرنے والوں کو زندانوں میں ڈال دیا جاتا تھا، کڑاؤں میں ڈال دیا جاتا تھا، دیواروں میں چن دیا جاتا تھا، گھٹیوں سے زبانیں کھینچ لی جاتی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا اس زمانے کے اندر ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ علی کے فضائل بیان کرنے پر گھٹی سے زبانیں کھینچ لی جاتی تھی۔ اب زمانہ الٹ ہو گیا ہے، پہلے علی کے فضائل بیان کرنے پر گھٹی سے زبانیں کھینچی جاتی تھی، اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ اب جو علی کے خلاف بھونکے گا ہم اس کی زبان گھٹی سے کھینچیں گے۔
فضائل بیان کرنے پر خود سے زبان کھینچ لو گے تو ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں جس نے کہا اس کی زبان ہم خود ہی کھینچ لیں گے، اور ہمیں کھینچنا آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں تو کربلا والوں نے سب کچھ سکھایا، ہمیں تو کربلا ہمیں بناتے اس لیے نا، آپ نے مشی بنائی نا۔ آپ یقین کیجیے خدا کی قسم میں جن جن لوگوں نے مشی کی، جن جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھروں سے باہر نکالنا پیدل، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ تمہارے قدم کی خاک زہرا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوگی۔ جس حالات میں تم نکلے، زہرا تمہاری بڑی قدر کرتی ہے۔ جب تمہارے آنسوں کی قدر کرتی ہے تو تمہارے پیروں میں آنے والی خاک کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اپنے مقام کو پہچانو۔ تم نے اس زمانے کے اندر جو مشی کی ہے، یزید کے چہرے کو اور سر کو کچلتے ہوئے نکلے ہو۔ کچلا ہے یزید کو تم نے، یہی ان کا جواب تھا جو ایک مہینے سے چیخ رہے تھے نا، جو ایک مہینے سے شور مچا رہے تھے کہ نہیں ہونی چاہیے، مشی نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو جواب مل گیا بھائی، ان کو جواب مل گیا۔ اور میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں جنہوں نے FIR کاٹی ہے، ان کو بھی کہہ رہا ہوں، ان کو جواب مل جانا چاہیے کہ یہ پاکستان یزید کے ماننے والوں کا نہیں ہے، یہ پاکستان حسین کے ماننے والوں کا ہے۔ جو ہے وہ حسین کے ماننے والوں کا ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ وہ باتیں کرتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی تاریخ پڑھی نہیں ہے، یہ وہ باتیں کر سکتے ہیں ہم نے پاکستان کی تاریخ پڑھی ہے، یہ پاکستان حسین کے ماننے والوں نے بنایا تھا۔ اگرچہ کہ ہمارے برادران اہل سنت کی بھی قربانیاں اس کے ساتھ موجود ہیں، لیکن بابا قوم کون تھا؟ قائد اعظم محمد علی کون تھا؟ قائد اعظم محمد علی جنہا۔ اگر کسی کو کسی کو پتہ نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں، اپنی تاریخ درست کر لو۔ قائد اعظم پاکستان بنانے والا شیعہ تھا، بابا قوم شیعہ تھے، اس کا مسلک شیعہ تھا۔ صرف پاکستان بنایا نہیں، اب بن گیا تو مال کہاں سے آئے گا؟ پاکستان چلانے کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ریاست کیسے چلے گی؟ تو بنانے والا بھی شیعہ تھا۔ جب مال کی ضرورت پڑی، مال دینے والا راجہ محمود آباد بھی شیعہ تھا۔ بنایا بھی ہم نے، چلایا بھی ہم نے، اور اگر بچا ہوا تو بچانے والے بھی ہم ہیں۔ ہماری وجہ سے بچا ہوا ہے، ہماری وجہ سے بچا ہوا، ورنہ اگر کوئی نادان ہوتا تو ٹکروان چکا ہوتا۔ یہ ہماری وجہ سے اتنی زیادتی کے بعد بھی ہم نے اس ملک کو بچا کے رکھا۔ کٹ گئی ہے FIR، یہ آج ضروری باتیں تو کل سے بتائیں بیان کریں۔ کٹ گئی ہے FIR، میرے پاس رپورٹ آ رہی ہے، ہم ساری FIR جمع کریں، پریشان نہ ہو۔ یاد ہے نا پچھلے سال علاج کیا تھا، ہے نا؟ کچھ کیا نہیں تھا، گھر سے باہر نکلے تھے، ساری حکومت ڈھیر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ نہ گملہ ٹوٹا، نہ پتھر لگا کسی کو، نہ کوئی پودا ٹوٹا۔ روڈوں کے اوپر جس وقت کو تم نے روکا تھا نا گھر میں، جس پہ گھروں میں، امام بارگاہوں میں تم نے FIR کاٹی کے روکنے کی کوشش کی تھی، ہم نے تمہیں دکھایا۔ ہم سکھر سے ماتم کرتے ہوئے نکلے تھے، سکھر سے یا حسین کہتے ہوئے نکلے تھے، نہیں نکلے تھے؟ سکھر سے لے کے کراچی تک پہنچے نہیں تھے، سب ڈھیر ہو گئے تھے، ہم ختم کر رہے ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں FIR واپس لے لو، ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ یہ FIR ہمارے لیے شفاعت کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے ہمارے لیے۔ کیسا سرٹیفکیٹ؟ جس طرح جب حر اس دنیا سے گیا نا تو حر کے ماتھے پہ حسین نے اپنا رومال باندھا تھا یا نہیں باندھا تھا؟ کس لیے باندھا تھا؟ اس لیے باندھا تھا، حر یہ میری ماں کا رومال تیرے شفاعت کا ذریعہ ہے۔ قبر میں سب سے پہلے کون آئے گا؟ علی ابن ابی طالب آئیں گے، اپنے کفن میں FIR رکھوا دینا۔ جب قبر میں جاؤ، علی سوال کرے FIR دے دینا، مولا گواہ رہنا، ذلت کی زندگی سے عزت کے ساتھ مرنے کو ترجیح دی۔ تو بس تو ختم کر
دیا. آج کل سے بات کو آگے بڑھائیں گے, کل تفصیلات پہنچ جائیں گے, تو یہ ہوتی رہیں گی چیزیں, آتے رہیں گے. کامیابی یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے تمہارا قدم پیچھے نہیں ہٹا, آگے بڑھا. اور وہ کربلا والا ہو ہی نہیں سکتا جس کا قدم پیچھے ہے. مجھے سو کرے جو مرد ہو, یہ مردوں کا کام ہے, بزدلوں کا کام نہیں ہے. عزاداری کرنا تم نے چھیڑا تھا, ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا چھیڑ چھاڑ کرو. ہم تو پہلے دن سے تمہیں کہہ رہے ہیں بھائی میں عزاداری کرنے دو, سکون سے مجلس کرنے, جس کو چھیڑو گے وہ مصیبت ہو جائے گی. تم نے مشین میں چھیڑا, اب روک لو, اب روک لو. تم میں دم ہے تو اب تو یہ تاریخ بن گئی ہے. اب یہ حدثات کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا دو کہ جب چہلم کا جلوس نکلے گا وہ مشین بھی نکلے گی. ابھی اپنے کاغذات میں نوٹ کر لو بس. اب تو یہ زندگی بھر یہی ہوگا, اور اگر اس سے بھی روکو تو ہو سکتا ہے اس سے بڑا کام ہو جائے. اس سے بڑا کام ہے, پیچھے ہٹنے والے تو ہمیں ہے نہیں نا. ہم نے مادر حسین سے وعدہ کیا ہے, تم نے اپنی حکومت سے ڈالر لے کر پتہ نہیں کس چیز سے وعدہ کیا کہ ہم عزاداری کو روکیں گے, جلوس کو روکیں گے. تم نے اپنے آقاؤں سے ڈالر لیے, ہم عزاداری کو روکیں گے. ہم نے مادر حسین سے وعدہ کیا ہم آگے بڑھیں گے, اور بڑھ رہے ہیں آگے, بڑھ رہے ہیں, بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. خدا ہمارے جوانوں کو, بزرگوں کو, خواتین کو, ماں بہنوں, بچوں کی عزت کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کے حوصلوں کو بڑھاتا رہے. یہی کربلا کا راستہ ہے, یہی کربلا ہے. حسین نے یہی تو سکھایا ان حالات میں کیسے جیا جاتا ہے, کیسے مرا جاتا ہے. جانب تمہارے مقابلے پر آ جائے, حسین نے بتایا کس طریقے سے کیا ہے. اور الحمدللہ سرخ روح ہو مادر حسین کے ساتھ, شرمندہ نہیں ہو, سرخ روح ہو, بدترین دور میں بھی کھڑے رہے. یہی تو کامیابی ہے تمہاری. لطف سے اور کیوں نہ ہو. عزاداری میرے دم سے آپ کے دم سے تھوڑی ہے, ہم عزاداری کے دم سے بھائی. عزاداری ہمارے دم سے نہیں ہے. کسی کے ذہن میں اگر کوئی غلط فہمی نا, میں ہوں مجلس کا بانی, میں ہوں عزاداری کا محافظ, میں ہوں عزاداری کا, میں کچھ نہیں ہے بھائی, میں کچھ نہیں ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عزاداری ہے تو ہم زندہ ہیں. جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, زندہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے, اسی طرح ہم عزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. یہ احسان ہے خدا کا ہم پر کہ اس نے ہمیں مکتب ہدایت سے ماروث کر دیا. بس ابھی تو اس دین کے لیے, اس مکتب کے لیے حسین نے بڑی قربانیاں, بڑے مسائل برداشت کیے. آپ تو چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گزر رہے, حسین کے دل سے پوچھو کون کون سی مشکلات ہیں کہ جو حسین نے برداشت نہیں کی. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے, 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں آیا, 7 کو پانی بند ہوا, عاشور کو امام حسین قتل کر دیے. مقاتل لے کر صبح عاشور حسین کے سر کے بال کالے تھے, عصر عاشور جو حسین کے سر کے بعد داڑھی کے بعد سفید ہو گئے. سر کے بعد اور داڑھی کے بعد حسین کے سفید ہو گئے, اتنا قریب ہو گیا. کتنے مسائل حسین نے برداشت کیے. جبکہ آپ جانتے ہیں حسین نے خیموں کو جلتے ہوئے نہیں دیکھا. حسین نے نیزوں کی نوک سے زینب کی چادر اترتے ہوئے نہیں دیکھا. نہ حسین نے سکینہ کو تماچے کھاتے دیکھا, نہیں دیکھا نا. پتہ سب تھا امام کو, جانتے تھے امام کے سب راستے میں ہوگا, رسیاں باندھی جائیں گی, بازار میں پھرایا جائے گا, سب کچھ جانتے تھے. دیکھا تو نہیں تھا نا. حسین نہ خیمے جلتے دیکھے, نہ زینب کی چادر اترتے ہوئے دیکھا, نہ شام غنیمہ کا وہ منظر دیکھا جس میں سکینہ کے تماچے لگے. پھر حسین کی داڑھی سفید, سر کے بعد سفید ہو گئے. لیکن خدا کی قسم امام سجاد نے تو سب کچھ دیکھا تھا نا. سید سجاد نے تو سب کچھ دیکھا تھا, خیموں کا جلتا بھی دیکھا تھا, پھوپھی کے سر سے چادر اترتے ہوئے بھی دیکھی تھی, سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا تھا, اور کربلا سے لے کر شام تک جو کچھ بھی ہوا سید سجاد نے دیکھا نہیں دیکھا. اسی لیے تو رویا کرتے تھے. آپ آنسو روتے, سید سجاد خون رویا کرتے. کتنے دن خون روئے, کتنے مہینے خون روئے, کتنے سال سید سجاد خون روتے رہے. 1 سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال نہیں, 25 سال تک کی روایت ہے کہ 25 سال مسلسل آنسو بہاتے رہے. خون رویا سید سجاد نے, خون رویا. اور جب کسی نے پوچھا نا مولا
آپ ہم شیعوں پر رحم کیا کریں؟ ہم شیعوں پر رحم کریں کیوں اتنا گریا کرتے ہیں؟ امام سید سجاد کہتے تم نے انصاف نہیں کیا. یہ بتا یعقوب کے کتنے بیٹے تھے جو آنکھوں سے اوجھل ہوئے تھے؟ ہمارا ایک بیٹا. روئے کتنا روئے؟ کہا اتنا روئے یعقوب یوسف کے دم میں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی, سر کے بال سفید ہو گئے. امام نے کہا ایک یوسف کے گم ہو جانے سے سر کے بال سفید ہو گئے, یعقوب کی بینائی چلی گئی. مجھ سے پوچھ میرے 18 یوسف میری آنکھوں کے سامنے خون میں غلطہ پڑے تھے بے گورو کا فرق. کہا مولا شہادت آپ کی میراث ہے. آپ نے سچ کا شہادت ہماری میراث ہے, لیکن انصاف سے بتا کہ شام کے بازاروں میں جانا, درباروں میں جانا شرابیوں کے, کہ یہ بھی ہماری میراث ہے. یاد ہے جب جناب زہرا دربار سے واپس آئی تھی, علماء بیان کرتے جب جناب زہرا دربار میں گئی تھی نا تو سر کے بال کالے تھے, جب واپس پڑھ لی نا جناب زہرا تو سر کے بال سفید ہو گئے تھے. اور جب گھر میں داخل ہوئے امام حسن نے پوچھا تو اماں حق مل گیا؟ زہرا نے جواب نہیں دیا. پھر آگے بڑھی ہے, حسین نے پوچھا اماں حق مل گیا؟ کوئی جواب نہ دیا. ابھی حجرے میں جانا چاہتی تھی کہ ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی ہے, اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر کہتی ہے اماں تیرا کیا حال ہو گیا؟ اماں یہ تیرے سر کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ جب جناب زینب نے پوچھا نا تو زہرا نے سینے سے لگا لیا اور زینب کو رونا شروع کیا. اتنا روئی کہ جناب زینب کہتی ہے اماں روتی کیوں ہو؟ تو زہرا ایک جملہ کہتی ہے بیٹا میں نے اپنے بابا سے سنا رسول خدا سے تو شرابی کے دربار میں جائے گی, پر یہ سوچ